بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سردار ارشد نیازی، سابق ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن راولاکوٹ، سابق چیئرمین پیل ڈیولپمنٹ اتھارٹی راولاکوٹ، مرکزی رہنما استحکام پارٹی آزاد کشمیر، ہمراہ اپنے ساتھیوں سردار شبریز صاحب، سابق پولیٹیکل سیکرٹری وزیر اعظم آزاد کشمیر، سردار عمران یاسین صاحب، سابق پی آر او ہمراہ وزیر حکومت، سردار طاہر سلطان صاحب، سابق ڈی پی او پونچھ ڈویژن۔ میں سب سے پہلے نمائندگان پریس آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، بالخصوص اسلام آباد پریس کلب کے الیکٹرانک میڈیا، پریس میڈیا اور سوشل میڈیا کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مختصر سے وقت پہ ہمیں موقع دیا کہ ہم چند گزارشات استحکام پارٹی آزاد کشمیر کے مرز وجود میں آنے کے بعد یہ ہماری پہلی پریس کانفرنس ہے جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر صدر استحکام پارٹی سردار تنویر الیاس صاحب کی ہدایت پر یہاں پر آپ کی خدمت میں ان کے حکم پر حاضر ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے جناب استحکام پارٹی کے مرکزی سرپرست اعلیٰ جہانگیر ترین صاحب کا اور پارٹی کے صدر علیم خان صاحب کا اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل عامر محمود کیانی صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی جانب سے، اہلیان جموں کشمیر کی جانب سے اور سردار تنویر الیاس صاحب کی جانب سے کہ جب پورے پاکستان میں عدم استحکام ہے اور اسی طرح سردار تنویر الیاس صاحب کی حکومت جانے کے بعد آزاد کشمیر میں بھی شدید قسم کا عدم استحکام ہے، آپ نے آزاد کشمیر کے لوگوں پر نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کے پورے لوگوں پر احسان عظیم کیا ہے کہ آپ نے آزاد کشمیر کے اندر استحکام پارٹی کا وجود مرز وجود میں آیا، بنیاد رکھی، اور پھر آپ نے آزاد کشمیر کے اندر جس شخصیت کا انتخاب کیا، نمائندگان پریس میں سوال و جواب کے لیے بھی حاضر ہوں، تنقید بھی ہوتی ہیں، لیکن جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، عامر محمود کیانی صاحب، آپ نے جس شخص کا انتخاب کیا اس کا ماضی کرپشن سے بے داغ ہے۔ بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر ان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، اور بطور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب اور انویسٹمنٹ بورڈ کا چیئرمین بھی سردار تنویر الیاس صاحب کا ماضی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مرکزی پارٹی نے جس شخص کا انتخاب کیا بہترین انتخاب ہے، اس انتخاب پر ہم اپنی مرکزی قیادت کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس امید دلاتے ہیں ان کو کہ آپ نے جو ہم پر، ہماری قیادت پر جس اعتماد کا اظہار کیا اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے، اور جلد ہی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، صدر استحکام پارٹی آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس آزاد کشمیر کے نمائندہ وفد کے ہمراہ اپنی مرکزی پارٹی قیادت سے جا کر ملیں گے، جہاں ان کا شکریہ ادا کریں گے، وہاں آزاد کشمیر کے اندر جو عدم استحکام ہے حکومت آزاد کشمیر کی وجہ سے، وہ بھی وہاں پر بیان کریں گے۔ اس کے بعد میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو اور ان کی پوری کابینہ کو استحکام پارٹی آزاد کشمیر کی جانب سے
اور بالخصوص سردار تنویر الیاس خان صاحب کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید رکھتے ہیں کہ جس طرح آپ کا انتخاب بہترین ہے اور آپ نے جو نگراں کابینہ تشکیل دی اس کا انتخاب بھی بہترین ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ کو نامزد کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی ان مقاصد کو پورا کریں گے۔ ہم کشمیریوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ مستحکم پاکستان ہی آزاد کشمیر کی آزادی کا ضامن ہوگا، اور پاکستان کی مضبوطی میں آزاد کشمیر کی مضبوطی ہے۔ خدا نخواستہ اگر پاکستان کمزور ہو جائے تو پھر یہ جو آپ کی دفاعی لائن ہے، حصار ہے آزاد کشمیر، جس کو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شارک کہا تھا، یہ بھی کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کا انتخاب بہترین ہے، اور جن مقاصد کے لیے آپ کو لایا گیا ہے، آپ کا چناؤ کیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتریں گے، اور انشاءاللہ جلدی سردار تنویر الیاس صاحب صدر استحکام پارٹی اپنے نمائندہ وفد کے ساتھ جناب وزیر اعظم کے پاس حاضر ہوں گے، انہیں مبارکباد بھی پیش کریں گے، اور آزاد کشمیر کے اندر جو بے چینی کی کیفیت ہے، جو اضطراب ہے، عدم استحکام ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اب میں آزاد کشمیر کی طرف نمائندگان پریس آپ کی توجہ مبذول کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج آزاد کشمیر میں جناب چودھری انوار الحق صاحب کی حکومت کو معرض وجود میں آئے ہوئے 4 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر انتہائی بے چینی کی کیفیت ہے۔ اس کو یوں نہ سمجھا جائے کہ کہیں سردار تنویر الیاس صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد ہم کوئی ایسی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے ہمیں کوئی خلش ہو کہ ہم اس خلش کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، چاہے وہ پاکستان میں تھا یا آزاد کشمیر کے اندر تھا، انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر عدم استحکام پیدا کیا، پوری کوشش کی کہ وہ سردار تنویر الیاس کے خلاف عدم اعتماد لائیں، لیکن خدا کی مہربانی سے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور سردار تنویر الیاس صاحب کو کسی عدم اعتماد کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایک عدالتی فیصلے کے روشنی میں وہ سبکدوش ہوئے۔ ہم اپنی عدالتوں کا بہت احترام کرتے ہیں، گو کہ ہمارے تحفظات ہیں، لیکن تحفظات کے باوجود ہم نے عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اقتدار سے الگ ہو گئے، اور اپنی داد رسی کے لیے آنریبل سپریم کورٹ کے پاس ہم نے استدعا کر رکھی ہے۔ اس پر تفصیلاً جو بات ہوگی وہ کورٹ کے اندر ہوگی، وہ ہمارے جو لائرز ہیں، کونسل ہے، وہ وہاں پر بات کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا۔ میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ آزاد کشمیر کی حکومت یہ جو مکس اچار ہے چودھری انوار الحق کو تحفے میں ملا ہے، اور انہیں خوش دلی سے اس مکس اچار کو قبول کیا ہے، اس کو کھانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ مکس اچار اب ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اس پار کے کشمیریوں نے اس بیس کیمپ سے بڑی توقعات وابستہ کر رکھی ہیں، اور جب سے موصوف اقتدار میں آئے ہیں پورے آزاد کشمیر کے لوگ اور بالخصوص راولہ کوٹ پنچ کے لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ وہ اس وجہ سے نہیں ہیں کہ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کا تعلق بھی پنچ سے تھا، اس لیے نہیں ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب کا تعلق بھی پنچ سے تھا، وہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ بانی صدر غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کا تعلق بھی پنچ سے تھا، وہ اس لیے ہیں
کہ آج لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے. آج بجلی کے بلات، جو بجلی کا بل 500 تھا یا 1000 تھا، وہ 25 سے 30 ہزار روپے تک چلا گیا ہے. آج آٹا ناپید ہے، آٹا مل ہی نہیں رہا. اور لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے، راولا کوٹ کے لوگوں نے 105 دن ہو گئے دھرنا دیے بیٹھے ہیں. میں خود جناب وزیر اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا جناب وزیر اعظم، آپ بھنبر کے وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ ریاست جموں کشمیر کے وزیر اعظم ہیں. یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ بجلی ہمیں سستے ریٹ پر دی جائے. ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں آٹا مہیا کیا جائے. تو میں وہ بات تو نہیں کہتا یہاں، آف دی ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے جو کہا. میں نے کہا وزیر اعظم صاحب، ایسی بات نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. شاید آپ کی انتظامیہ آپ کو درست طریقے سے بریف نہیں کر رہی. وہاں کوئی ایک دھڑا سراپا احتجاج نہیں ہے. میں تمام نظریات کے لوگوں کا، ہماری پارٹی اتفاق کرتی ہے، چاہے وہ خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہوں، پاکستان کی بات کرتے ہوں، اپنا اپنا نظریات کی احترام کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا ایک کمیٹی بنائے وزراء اور سیکرٹریز پر، 2 سیکرٹریز اور 2 وزراء رکھے. میں نے تجویز دی کہ مہربانی کریں، لوگوں کو سماعت کریں. اگر ان کے مطالبات درست ہیں تو تسلیم کریں، غلط ہیں تو پھر بھی ایک جمہوری اصول ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر صحیح کو صحیح کہیں اور غلط کو غلط کہیں. لیکن نمائندگان پریس دیکھیں کہ آج تک کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی. اور پھر گزشتہ دنوں میں جو احتجاج ہوا، آپ نے دیکھا کہ وہ پورے آزاد کشمیر میں شٹر ڈاؤن بھی ہوا، پیا جیل بھی ہوا، اور میرپور ڈویژن میں بھی ہوا، وہاں نہیں ہوا کرتا، اور ہولار تک بھی کوئی پیا نہیں چل سکا. اس کے باوجود جناب وزیر اعظم نے اور ان کی کابینہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا، کسی قسم کا نوٹس نہیں لیا. میں حیران ہوں کہ یہ جو احتجاج آزاد کشمیر کے اندر راولا کوٹ میں ہو رہے ہیں، مظفر آباد میں ہو رہے ہیں، یا کوٹلی میرپور میں ہو رہے ہیں، یہ بالکل ہمارے پڑوس میں اس پار ہندوستان موجود ہے. آپ نمائندگان پریس دیکھتے ہیں ان کا میڈیا، کتنی بدنامی ہو رہی ہے کہ آج مجھے اسلام آباد پریس کلب میں بیٹھ کر مودی کو للکارنا چاہیے تھا، اقوام متحدہ کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد پریس کلب میں بیٹھ کر میں اپنے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق اور مکس اچار کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں. اور دنیا دیکھ رہی ہے اس پریس کانفرنس کو جو اسلام آباد پریس کلب میں ہو رہی ہے. میں اور میرے ساتھی سراپا احتجاج ہے کہ لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی، اور لوگ آج سول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. میں ان دوستوں سے کہتا ہوں کہ استحکام پارٹی، اس کے صدر اور اس کے تمام لوگ، یہ جو لوگ سراپا احتجاج ہیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم حکومت کے خلاف تو احتجاج کریں گے، شدید ترین احتجاج کریں گے، لیکن ریاست کے خلاف نہیں جا سکتے. ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ جس سے جو استحکام پارٹی آزاد کشمیر ہے، یہ ہماری پہلی پریس کانفرنس ہے، لیکن میں واضح کہتا ہوں کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جس سے ریاست کو نقصان ہو، ملک پاکستان کو نقصان پہنچے، اور ملک پاکستان یا آزاد کشمیر کی بین الاقوامی سطح پر بدنامی ہو. میں اپیل کرتا ہوں سردار تنویر الیاس صاحب کی جانب سے بھی، ہم ساتھی جو بیٹھے ہوئے یہ بھی بات کریں گے کہ خدا را یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کریں. میں اس موقع پر اپنے قومی سلامتی کے اداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ کوئی صوبہ نہیں ہے، اس کی حساسیت کا جان ہے. میں مسلح افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف سے ملتمس ہوں
کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ تحریک آزاد یہ کشمیر کا بیس کیمپ ہے. آزاد کشمیر اور جموں کشمیر کے اس پار لوگوں کی نظریں پاکستان پر اور پاکستانی فوج پر ہے. ایک امید ہے, سچی بات یہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہو جائے. آزاد کشمیر کے اندر بھی خدا را ضرور دیکھیں کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو مذاکرات سے روک رہی ہیں. وہ کون سی طاقتیں ہیں کہ 4 روپے آزاد کشمیر سے بجلی فی یونٹ واپڈا خریدتا ہے اور 54 روپے واپس کرتا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنے لوگوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم پاکستان کو روشن کرنے کے لیے اپنی تمام گھروں کو اندھیروں میں رکھ سکتے ہیں, لیکن 40 رکنی کابینہ کو اور سابق وزیر اعظم کو فارچونر دینے کی اجازت نہیں دے سکتے. میں نگراں وزیر اعظم سے بھی یہ کہتا ہوں, میں اپنے قومی سلامتی کے اداروں سے بھی یہ مخاطب ہوں کہ دیکھیں کتنے بے جا ٹیکسز ہیں. نمائندگان پریس صاحب کو پتہ نہیں. ظلم کی انتہا ہے کہ جو آدمی 100 یونٹ بجلی خرچ کرتا ہے, اگر 101 یونٹ ہو جائے تو موصوف کی حکومت آنے کے بعد وہ 200 کا بل پے کرے گا. وہ 54 روپے ماہ ٹیکسز اور ریڈیو ٹیکسز لگا گیا. آج آزاد کشمیر میں ریڈیو ہے ہی کہیں نہیں. اسی طرح کے بیجا ٹیکسز ہیں جو ہم حکومت پاکستان کو یا وفدا کو کسی طور پر اس وقت تک ذمہ دار نہیں ٹھہراتے جب تک حکومت آزاد کشمیر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی. چونکہ حکومت آزاد کشمیر بیجا ٹیکسز لگا کر اپنی شاہ خرچیوں پر, دیکھیں سردار تنویر الیاس صاحب نے 16 رکنی کابینہ کے ساتھ حکومت کی اور آج یہ 28 وزیر ہیں, مشیر ہیں, پارلیمانی سیکرٹریز بنانے جا رہے ہیں. پھر ایک اور بات کی طرف نمائندگان پریس صاحب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کابینہ بنے ہوئے 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور کسی وزیر کو یہ نہیں پتا کہ میرے محکمے کیا ہے. جھنڈی لگا کر پورے پاکستان اور آزاد کشمیر میں پھرتے ہیں اور جناب وزیر اعظم فرماتے ہیں جی کہ میں نے ریکارڈ قائم کیا ہے کہ اپنے ویٹروں کی روٹی کھانا پینا بند کر دیا, چائے بند کر دی, ان کو قہوہ دے دیا, اے سی بند کر دیے, پنکھا بند کر دیا. او خدا را نہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالو. آپ ایک طرف تو غریبوں کا کھانا آپ نے بند کر دیا, وہ خودکشیاں تو کرنے جا رہے ہیں. دوسری طرف ان وزراء کو آپ نے فارچونر دی ہوئی ہیں, محکمہ نہیں دے رہے. اس سے بڑی کرپشن اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور میں پی ڈی ایم کے ان وزراء سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کے آب و اجداد نے یہ خطہ آزاد کروایا تھا. آج وہاں پر بڑے ذمہ دار لوگ بھی اس حکومت کا حصہ ہیں. میں شروع کروں گا راولا کوٹ سے. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر, سابق صدر آزاد کشمیر سردار یعقوب خان اس حکومت کا حصہ ہیں اور غازی ملت کے پوتے حسن ابراہیم صاحب, آپ نے خالد ابراہیم صاحب کی تمام سیاست کو ملیا میٹ کر دیا. آپ ایک طرف تو کہتے ہیں میں اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھوں گا اور دوسری طرف آپ بیان دیتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ انوار الحق کی حکومت بڑی بہترین حکومت ہے. اب میں کیا کہوں آپ کو, وہ کدھر گئے خالد ابراہیم صاحب کے نظریات؟ آج راولا کوٹ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے فنڈز روک دیے گئے. آج راولا کوٹ سے سردار تنویر الیاس صاحب کا وہ دیا ہوا منصوبہ جو سیاسی حوالے سے شارٹ وے تھا, گلشن شہدا ایک جعلی اسکیم پی ڈی اے نے بنا رکھی ہے, اس سے ہوتا ہوا سیدھا کیتھان دمنی سے تولی پیر کو جاتا تھا. 10 کلومیٹر راستہ شارٹ ہو جاتا تھا, اس کو ختم کر دیا گیا. آج ری ایبلیٹیشن سینٹر جو اسپیشل بچوں کا تھا اس کو ختم کر دیا گیا. آج جو منشیات کی بحالی کا سینٹر تھا راولا کوٹ میں اس کو ختم کر دیا گیا. غازی ملت لائبریری کو ختم کر دیا گیا. علی سوجر کھائی گلا علی سوجر روڈ کو ختم کر دیا گیا. سردار یعقوب صاحب اور حسن ابراہیم صاحب آپ کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. سردار یعقوب اپنے بیٹے کو ایڈوائزر بنوانا چاہتے ہیں
اور حسن ابراہیم صاحب آپ جو چاہتے ہیں سب کو بتایا، میں کہنا نہیں چاہتا، آپ سے میرا ذاتی تعلق بھی رہا ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ راولا کوٹ کے لوگوں سے ووٹ لے کر ممبر اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، آپ غازی ملت کی اس پگ کو، آپ سردار خالد ابراہیم کی اس پگ کے لیے باعث شرم نہ بنے بلکہ باعث فخر بنے، لوگوں کے رہ کر لوگوں کی نمائندگی کریں، یہ کچھ نہ کرے۔ لوگ اب بڑی دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، یہاں لوگ اب بے وقوف نہیں ہیں۔ میں یہاں یہ بھی آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ سردار تنویر الیاس نے اس پی ڈی ایم کی جو اب مکساچار ہے، نہ چاہتے ہوئے آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی انتخابات کروا کر 31 سال بعد آزاد کشمیر کے سیاسی کارکنوں پر ایک عظیم احسان کیا ہے۔ کوئی نہیں کروا سکا، کوئی، یہ بھی نمائندگان پریس، یہ اس پار بھی میری آواز جا رہی ہے کہ بغیر سیکورٹی کے ان منافقوں نے اپنے وزیر اعظم شہباز شریف کو اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو کہا کہ آپ سیکورٹی مہیا نہ کریں تاکہ الیکشن نہ ہو، اقتدار نچلی سطح پر جائے گا، یہ جو محروس سیاست ہے ہمیں کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ سردار تنویر الیاس صاحب کے ہم سارے سیاسی کارکن جو کسی بھی جماعت سے ہے، پوچھ لیں ان سے، سروے کریں نمائندگان پریس، کسی دن آپ آزاد کشمیر کا وزٹ کریں ہماری دعوت پہ، ہم آپ کو سہولیات مہیا کریں گے، سروے کریں کہ آزاد کشمیر کے جو کانسلرز ہیں وہ سردار تنویر الیاس کے کتنے شکر گزار ہیں، اور ان کو اب اختیارات نہ دینا شرم کی بات ہے۔ اور میں یہ آج اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ستمبر کے مہینے کے اندر سردار تنویر الیاس صاحب پورے آزاد کشمیر سے تمام کانسلرز کو کنونشن سینٹر میں بلائیں گے، مشاورت کریں گے، اور پھر اگر ہمیں ہمارا حق، کانسلروں کا جو حق ہے، اگر مانگنے سے نہیں ملتا تو پھر وہاں پر ہم لانگ مارچ کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ تمام کانسلرز جو کانسلرز بلدیہ تھی وہ تادم مرگ بھوک ہڑتال بھی کر سکتے ہیں، ہر آپشن کو یوز کریں گے، مشاورت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تحریک استحکام پارٹی آزاد کشمیر کسی صورت میں بھی یہ جو مکساچار ہے، ایک تنویر الیاس اپوزیشن میں بیٹھ کر یہ نہ سمجھے کہ ایک تنویر الیاس ہے۔ آج بھی بہت سارے ممبران اسمبلی سردار تنویر الیاس کے رابطے میں، اور دیکھیں گے آنے والے وقت میں آپ فلور کراسنگ کا قانون ختم ہو چکا ہے، آپ دیکھیں گے کہ استحکام پارٹی کس طریقے سے مضبوط ہوگی۔ وہ ایم ایل اے بڑے پریشان ہیں جو آج وزیر ہیں، نام کے وزیر ہیں، روتے ہیں۔ بہت جگہوں پہ میں سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ گیا تو وہ ان کو ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے خلاف عدم اعتماد نہیں کیا، خدا را اس بلا سے ہماری جان چھڑائیں، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، ہم اس حکومت کو وقت دینا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کوئی عدم استحکام آئے۔ لیکن اگر یہ ہماری بات کو نہیں سنتے تو پھر اگر لاتو کے بات کہتے ہیں نا، لاتو کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، پھر عملاً بھی کچھ کر کے دکھائیں گے، ایسی کوئی کمزوری والی بات نہیں ہے۔ 19 جولائی کو الحاق پاکستان کے حوالے سے راولا کوٹ میں سردار تنویر الیاس صاحب نے تاریخ کا نمائندگان پریس سب سے بڑا جلسہ کیا ہے۔ آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، زبانی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ راولا کوٹ صابر شاہی اسٹیڈیم یہ گواہی دے رہا تھا کہ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان سے الحاق کر چکے ہیں۔ ہم نے تو 1947 میں لوگوں دو ہی باتیں تھی اس وقت، ہندوستان اور پاکستان۔ ہمارے آبا و اجداد نے تو پاکستان بننے سے پہلے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ ہم تو ہیں پاکستانی، ہم تو اس پار کے جو کشمیری ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان، ہمیں کون سکھائے گا کہ ہم پاکستانی ہیں یا نہیں؟
ہمیں یہ سبق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں راولا کوٹ کے جو لوگ ہیں اور جو ممبران اسمبلی ہے کہ آپ نے جس طرح سے راولا کوٹ کے ووٹرز کے ساتھ غداری کی ہے. نمائندگان پریس آپ نے دیکھا کہ ماضی کا جو احتجاج تھا وہ کہیں کوئی قیادت نہیں تھی. لوگ نکل آئے سڑکوں پر اور انہوں نے اپنی قیادت سے بغاوت کر دیا, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جموں کشمیر ہے, نون لیگ ہے, کوئی بلا. آپ نے دیکھا نا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے کہ سردار خالد ابراہیم صاحب مرحوم کا جنازہ بڑا تھا راولا کوٹ کی آزاد کشمیر کی تاریخ میں, اور راولا کوٹ میں اس جنازے سے بھی بڑا احتجاج ہوا ہے. تو پھر میں نے دعوت دی تھی سردار تنویر الیاس صاحب کو کہ اب ہم اس راولا کوٹ کو ان بھیڑیوں کے حوالے نہیں کر سکتے. آپ راولا کوٹ کے اس حلقہ انتخاب سے الیکشن لڑے, اور میں اپنی اس بات پر قائم ہوں اور اپنے پارٹی صدر سے امید بھی رکھتا ہوں کہ وہ راولا کوٹ کی اہلیہ نے راولا کوٹ کی اس دعوت کو ضرور قبول کریں گے. نمائندگان پریس آپ بور ہے اور نہیں, لیکن کیا کروں, ہر ایشو ایسا ہے کہ بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں سردیوں کا موسم آ رہا ہے اور موصوف نے لکڑی کٹائی پر جو ملکیتی رقبہ ہے اس پر بھی پابندی لگا لی. اب آپ دیکھیں نیلم میں بعض ایسی جائیں جہاں لوگ اپنے درخت کاٹ کے سردیوں کا آج سے بندوبست کرتے ہیں, وہ لوگ بھی سراپا احتجاج ہیں. آج ٹھیکیدار آزاد کشمیر کے سراپا احتجاج ہے. یعنی جو ٹھیکے جو دیے تھے سردار تنویر الیاس صاحب نے, جتنے بھی ٹینڈر کیے تھے وہ سارے ان کو فنڈز نہیں گئے اور وہ سارے کینسل ہو گئے, اور دیکھیں وہ تمام ٹھیکیدار سراپا احتجاج ہیں. میں راولا کوٹ کی ایک اور اہم ایشو پر آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں نمائندگان پریس, کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے 9 ارب روپیہ, پورے آزاد کشمیر کی بات کرتا ہوں, محترم شہباز شریف صاحب نے دیا, اور ایک مہینے میں آؤ وزٹ کرو میرے ساتھ وہ 9 ارب روپیہ کدھر گیا, وہ گڈ گورننس کدھر ہے. پرانی اسکیموں پر تختیاں لگا کر یہ ایم ایل ایز اور ان کے ایڈیز اور ان کے کارکن وہ پیسے ان کی جیبوں میں گئے. آج آزاد کشمیر میں 3-4 محکمے احتساب کے نام پر, میں بڑا مایوس ہوں ان سے. احتساب بیورو کروڑوں کے تنخواہیں اور پنشنیں لے رہے ہیں اور ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں. اینٹی کرپشن معائنہ کمیشن محتسب, خدا رہا ایک محکمہ بناؤ اور احتساب کرو. یہ 9 ارب روپیہ لکھو, یہاں ڈارنویس حضرات بھی ہوں گے کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پہ ایک کمیٹی بننی چاہیے. بلکہ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر بڑے دیانتدار اور ایماندار ہے تو ہائی کورٹ کے معزز جج کی نگرانی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنائے, جو میں آج چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ 9 ارب روپیہ ایک مہینے میں خرچ ہو سکتا ہے. مجھے بتائیں, جون میں تو پیسے لیپس ہو جانے تھے نا جی, کدھر گئے 9 ارب روپیہ. پھر انہوں نے 1 ارب 80 روپے کی ایک میٹنگ کی کہ جی ہم تمام ہاسپٹلز کو ایم آر آئی مشینز اور دیگر مشینیں دے رہے ہیں. کدھر گئے وہ 1 ارب 80 لاکھ روپیہ, کدھر گیا. میرے راولا کوٹ کے لوگ, پونچھ ڈویژن کے لوگ, ایک سی ایم ایچ راولا کوٹ ہے, وہاں ایم آر آئی مشین خراب ہے, اس کو ٹھیک نہیں کیا, نہیں تو دور کی بات ہے. وہاں ایکس رے مشین نہیں ہے, وہاں مریض کو نروس چیک کر کے راول پنڈی ریفر کر دیا جاتا ہے. اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ یہ کون سی گڈ گورننس انوار الحق صاحب؟ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں بالکل نوٹس لینے والی ہیں. میں چونکہ میرے ساتھیوں نے میں مختصراً آپ سے بات کرنی ہے, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری لمبی بات سنی. یقیناً آپ بور تو ہوئے ہوں گے, لیکن یہ نمائندگان پریس ایک ایسا ایشو تھا کہ جس کو اسلام آباد پریس کلب میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں لے آیا, اس لیے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہندوستان 1 منٹ میں آزاد کشمیر کے لوگ جب چیختے چلاتے ہیں تو پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے. اور میں اول آخر پاکستانیوں اور میرے ساتھی اور جس شخص کی ہدایت پر ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں, انہوں نے 19 جولائی کو کہہ دیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. پرانی بات ہو گئی, ہم ہیں پاکستان.
لیکن کیا کریں، جب بچہ روئے نہ تو ماں دودھ بھی نہیں دیتی،